الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ المکرمین وازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین وعلینا معہم الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ واجر کریم صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك ما قال من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے انتہائی ادب و محبت کے ساتھ بارگاہ نبی اور آل نبی میں درود پاک کی نظر محبت پیش کیجیے۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیک صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ایک مرتبہ اور والہانہ انداز میں دہرائیں صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ محمد سر وحدت ہیں، کوئی رمز ان کی کیا جانے۔ محمد سر وحدت ہیں، کوئی رمز ان کی کیا جانے۔ شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حبیبی یا رسول اللہ، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ درود پاک پھر دہرا لیں صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ کبھی کبھی تقریر سے پہلے خیال آتا ہے ایک ہنگامہ محشر ہو تو اس کو بھولوں، ایک ہنگامہ محشر ہو تو اس کو بھولوں، سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے۔ اس ہفتے میں ہمارے احباب نے جہاں مسائل پوچھے وہاں بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ اس جمعے کے خطاب میں رجب المرجب شریف کی مناسبت سے تحفہ معراج مصطفیٰ کا ذکر بطور خاص کیا جائے، یعنی نماز کا تذکرہ کیا جائے۔ بعض احباب نے بعض حالات کی سنگینیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس مبارک مہینے میں حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پیش کی جاتی ہے، فاتحہ خوانی ہوتی ہے، جسے عرف عوام میں کنڈے کی فاتحہ کہتے ہیں، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ کھیر پکانا، پوریاں بنانا، یہ شیعوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال پر خوشی کے طور پر کیا تھا، لہذا یہ کرنا درست نہیں، تو اس سلسلے میں بیان فرمائیں۔ بعض احباب نے یاد دہانی کرائی کہ آج کل اختلاط مذاہب کا معاملہ عام ہوتا جا رہا ہے، شیعہ رافضیوں سے دوستی اور ان کے افکار و خیالات اہل سنت کے نوجوانوں میں آ رہے ہیں، اور بہت سے رافضی شیعہ حضرات بھیس بدل بدل کر واٹس ایپ کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے عوام بالخصوص نوجوان بھائیوں کو
ان کے مذہب حقہ اہل سنت والجماعت سے برگلاتے ہیں، ان چند 3-4 گزارشات اور ارشادات جو میرے احباب نے مجھ سے کیے، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک دیندار عالم کی زندگی کس قدر انہماکیوں کے ساتھ گزرتی ہے اور کیسے کیسے حالات اس کے سامنے آتے اور احکام کے بارے میں لوگ استفسار کرتے ہیں، اور کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہوتا جس سے صرف نظر کیا جا سکے۔ اصلاح اعتقاد و عمل کے مسائل بیان ہوتے رہنا اشد ضروری ہے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا، ایک ہنگامہ محشر ہو تو اس کو بھولوں، سینکڑوں باتوں کا رہ کے خیال آتا ہے، مختصر وقت ہوتا ہے، کیا کہہ دیا جائے، کس چیز کو آئندہ کے لیے چھوڑ دیا جائے، یہ بڑا ایک مسئلہ بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حق کہنے، حق سننے اور حق پر استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے میں یہ عرض کروں کہ ہمارے بعض احباب یہ خیال کرتے ہیں کہ جو مسائل معمولات سے متعلق ہیں، عمل سے متعلق ہیں، ان سے زیادہ ایمان اور اعتقاد پر توجہ دی جاتی ہے۔ میں خود اپنی کیا بات عرض کروں، امام اہل سنت، امام عشق و محبت، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں، اے عشق تیرے صدقے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ ذرا غور فرمائیے، ایک عبقری امام اہل سنت کا مقتدا، مقتدر عالم دین، متورع عالم دین جب پیغام دے رہا ہے تو فرما رہے ہیں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ میں سوچتا ہوں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے یہ کیوں نہیں فرمایا اے نماز تیرے صدقے، یہ کیوں نہیں فرمایا اے روزہ تیرے صدقے، یہ کیوں نہیں فرمایا اے زکوٰۃ تیرے صدقے، اے حج تیرے صدقے، یہ کیوں نہیں فرمایا اے داڑھی تیرے صدقے؟ جب غور کیا تو بات سمجھ میں آئی۔ پہلے یہ جانو عشق کہتے کسے ہیں اور عشق سے مراد کیا ہے۔ اللہ کے محبوب، دانائے غیوب، احمد مجتبی، روحی فدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الا لا ایمان لمن لا محبت لہ، خبردار اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں محبت نہیں۔ کیا معلوم ہوا؟ اللہ کی محبت اور اللہ کے حبیب کی سچی محبت کا نام ایمان ہے۔ محبت کے معنی کیا ہے؟ میلان قلب، دل کا رجحان، میلان، جس کی طرف مائل ہو دل تو کہا جاتا ہے اسے اس سے محبت ہے۔ اور جب یہ محبت میں پختگی آتی ہے اور محبت کرنے والا اپنے محبوب سے ایسی محبت کرتا ہے، ایسی محبت کرتا ہے کہ اپنا جان و مال، اپنے اہل و عیال، اپنی عزت و آبرو، اپنی کل کائنات اپنے محبوب کا نچھاور کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہے، تو پھر اسے کہا جاتا ہے عشق۔ یعنی جب محبت کمال کو پہنچتی ہے تو اسے عشق کہتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول کی محبت کے بغیر ایمان نہیں۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت نے جو ارشاد فرمایا، اے عشق تیرے صدقے، اس سے اللہ و رسول کی سچی محبت میں کمال کے درجے کو پہنچنے والی محبت، جسے عشق الہی اور عشق مصطفی سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، فرماتے ہیں جب دل میں یہ آگ روشن ہو گئی
تو اس آگ کی شان یہ ہے کہ حدیث طیبہ میں ہے جب بندہ مومن اللہ و رسول کی محبت سے سرشار ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اسے پل صراط سے گزرنے کا حکم ہوگا اور وہ پل صراط سے گزر رہا ہوگا تو صراط آپ کو معلوم ہے جہنم کے اوپر واقع ہے، اور جہنم کے اوپر یہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز دھار والا پل ہے جس پر سے ہمیں گزرنا ہے۔ اللہ رب العزت جب اس پہ سے گزرنے کا حکم فرمائے گا تو ہر ایک اپنے ایمان اور اپنے اعتقاد کی مناسبت سے اس سے گزرے گا۔ کسی کے گزرنے کی رفتار یہ ہوگی کہ گرتا پڑتا گزرے گا، کوئی اس طرح گزر جائے گا جیسے برق کوندی بجلی کی چمک کے ساتھ، اور کوئی ایسا بھی ہوگا جو کٹ کے اس میں گرے گا۔ جسے اس سے گزرنا ہے اسے یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دن امتحان عشق کی جگمگاتی آر پر ہمیں گزرنا ہے۔ اب اس وقت کی کیفیت کو تصور میں رکھ کر سنیں کہ جب کوئی عاشق الہ اپنے معبود حقیقی کا سچا عاشق محبت الہی دل میں لے کر اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت دل میں لے کر اس پر سے گزرے گا تو جہنم جو اس کے نیچے واقع ہے وہ پکارے گا کہ جلدی سے گزر جا کہ تیرے قلب کی آگ مجھے ٹھنڈا کیے دیتی ہے، بجھائے دیتی ہے۔ اسی کو اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، اے عشق تیرے صدقے، یہ جو ایمان ہے اللہ و رسول کی محبت قلب میں ہے، فرماتے ہیں عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ میں اعتراض کر رہا ہوں کہ یہ نماز تیرے صدقے کیوں نہ فرمایا، اے روزہ تیرے صدقے کیوں نہ فرمایا؟ امام اہل سنت کو یہ ذہن دینا تھا، یہ نکتہ بتانا تھا، یہ مزاج دینا تھا کہ اگر ایمان ہے تو نماز ہے، ایمان ہے تو روزہ ہے، ایمان ہے تو حج ہے، ایمان ہے تو زکوٰۃ ہے، ایمان ہے تو سب کچھ ہے، اگر ایمان فنا ہوا تو کچھ نہ بچا۔ اس لیے فرمایا عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اب جب آپ نے یہ بات تھوڑی سی سمجھ لی تو آگے بڑھیے۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ و رسول کی سچی محبت۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اللہ کا ذکر کرے، اللہ سے محبت کرے، لیکن اس کے دل میں محبت رسول نہ ہو۔ بہت سے ایسے جوگی ہیں، بہت سے ایسے سادھو سنت ہیں، جب ان سے بات کرو تو وہ کہتا ہے جلانے مارنے والا ایک، پیدا کرنے والا ایک، دینے والا ایک، یہ سب کچھ کہتے ہیں، اور کہتے ہیں اوپر والا۔ کبھی کبھی یہاں تک جرأت کرتے ہیں کہ ایشور اللہ ایک ہی نام ہے، معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کے اسماء عالیہ بھی ایسا نہیں کہ جو چاہو نام رکھ دو، توقیفی ہیں۔ جو نام اللہ عز و جل کی ذات یا صفت کا ہے وہی نام ہے، ہم اپنی طرف سے نہیں رکھ سکتے۔ بعض لوگ حنود بے بہبود کے اختلاط کے ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جگدیشور بھی کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ رب العالمین کے جو معنی ہیں وہی معنی سنسکرت میں جگدیشور کے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کے اسماء مبارکہ وہی ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان فرمائے، اور اس کا ہر نام اس کی ذات اور صفات کے اعتبار سے ہے۔ ہمیں یہ مجال نہیں کہ ہم اپنی طرف سے اس کا کوئی نام رکھ دیں۔ بات میں عرض کر رہا تھا کہ بتیرے ایسے مل جائیں گے، بہت جوگی سنت ایسے مل جائیں گے جو یہ اعتقاد ظاہر کرتے ہیں کہ ہم ایک کی پرستش کرتے ہیں، لیکن جب تک رسول اللہ سے علاقہ نہیں، پیارے آقا کی رسالت کا اعتبار نہیں، ایمان اس پر نہیں، تو ان کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں، انہیں مومن نہیں کہا جا سکتا۔
مسلمان نہیں کہا جا سکتا، یہاں تک کہ اگر وہ تارک الدنیا ہو کر ایک خدا کی عبادت کریں تو وہ موحد ہو سکتے ہیں، مومن نہیں، مسلمان نہیں۔ اس لیے کہ ایمان تو نام ہے، غلامی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب تک سچے دل سے ان کی رسالت کی تصدیق نہ کرے مومن نہیں ہو سکتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ عشق الہی اور عشق مصطفی، اللہ و رسول کی محبت کا نام ایمان ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا الا لا ایمان لمن لا محبت اللہ، جس کے دل میں محبت نہیں اللہ اور رسول کی اس کا ایمان نہیں۔ اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی کو رسول اللہ سے تو محبت ہو لیکن اللہ کا منکر ہو جائے۔ انہیں تو رسول مانے گا ہی، اللہ کا رسول مان کر محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، جو انہیں مانے گا ان کا پیغام مانے گا، جو انہیں مانے گا ان کے احکام مانے گا۔ اور ان کا پیغام کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ کے ماننے والے رسول اللہ کو نہ مانے ایسا ممکن ہے تو ان کا ایمان معتبر نہیں، لیکن جو رسول اللہ کی تعظیم و توقیر کرے گا، جو رسول اللہ کو مانے گا، وہ اللہ عز و جل کو بھی مانے گا۔ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد طیبہ سنو، میرے آقا فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنے تمام اہل و عیال، تمام عزیز و اقارب، تمام رشتہ داروں، اپنے ماں باپ، حتیٰ کہ اپنی ذات سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کریں۔ اس لیے ارشاد ہوا الا لا ایمان لمن لا محبت لہ، اس کا ایمان معتبر نہیں جس کا دل محبت سے خالی ہے۔ جب یہ بات آپ نے سمجھ لی تو ان تمہیدی کلمات کے بعد میں اپنے بعض احباب کے ان 3-4 سوالات میں جو ابھی میں نے عرض کیے ان میں اعتقاد کو ترجیح دیتا ہوں۔ انشاءاللہ الرحمن آئندہ آنے والے وقتوں میں میں ان کی یہ خواہشات اور یہ گزارشات بھی پوری کرنے کی کوشش کروں گا کہ تحفہ معراج پر ایک گفتگو ہو، ایک خطاب ہو۔ اسی طرح جو اور احباب نے باتیں معلوم کی ان کو بھی میں چاہوں گا کہ آپ تک پہنچاؤں، لیکن پہلے ایمان ہے اس کے بعد اعمال۔ تو میں نے ترجیح دی کہ پہلے جو سوال اعتقاد اور ایمان سے متعلق ہے اس کی طرف توجہ کیجیے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے محبت، اپنے تمام عزیز و اقارب، ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، تمام لوگوں، حتیٰ کہ جان سے بھی زیادہ محبت نہ کرے۔ مجھے ایک حدیث طیبہ اور یاد آئی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر بارگاہ ہیں، اللہ اکبر، یہ وہ ہیں جن کے لیے میرے آقا نے دعا فرمائی اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب خاصتاً، اے اللہ عمر ابن خطاب کو ایمان عطا کر کے اسلام کو قوت و غلبہ و عزت عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، ہماری جو کچھ عزت ہے اسلام کے دامن کرم میں آنے سے، اور میرے آقا فرماتے ہیں اے مولا انہیں ایمان کی دولت عطا کر تاکہ اسلام کو عزت حاصل ہو۔ سبحان اللہ، یہ فرماتے ہیں حاضر بارگاہ، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں عمر تمہارے دل کا کیا حال ہے؟ کہا یا رسول اللہ کائنات کی ہر چیز سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں، آپ کی ذات دونوں عالم کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے، دولت سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، عزیز و اقارب سے زیادہ، اے اللہ کے حبیب آپ کو سب سے زیادہ چاہتا ہوں۔
میرے آقا نے فرمایا اور اپنی جان سر جھکا لیا. میرے آقا نے ایک دستے کرم سینے پر مارا. سبحان اللہ. یہ دستے نبوت سینے پر لگا. پھر فرمایا اے عمر اب کیا حال ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ اب تو میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کو چاہتا ہوں. یہ خیال رہے کہ اس سے کلام ہو رہا، ماؤ شما کی بات نہیں. صحابی رسول، صحابہ میں بھی وہ جو سرخیل جماعت ہیں، جنہیں اللہ کے حبیب نے حبر امت فرمایا، جنہیں خطاب دیا موافق الرائے الوحی، ان سے فرمایا اب کیا حال ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ اب جان سے بھی زیادہ چاہتا ہوں. میرے آقا نے مسکرا کر فرمایا الآن تمت ایمانک یا عمر، اے ایمان اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا. اس سے اندازہ کرو ایمان کسے کہتے ہیں. آج عشق رسالت کا دعویٰ کرنے والے نئے نئے لوگ نظر آنے لگے. عاشق رسول، فلاں عاشق رسول، فلاں عاشق رسول. صورت دیکھو تو یہود و نصارہ شرمائیں. جس سے ایک سنت مصطفیٰ کا بوجھ نہ اٹھے وہ بھی اپنے آپ کو عاشق رسول بتائے. ذرا غور کیجئے، میری باتوں کو اشاروں میں سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عقل سلیم عطا فرمائے. خوب یاد رکھو علماء ربانین فرماتے ہیں ان المحب لمن يحب مطیع. جو محبت کرنے والا اپنے کسی محبوب سے سچی محبت کرتا ہے اس کا وہ فرما بردار اور مطیع ہوتا ہے. آج ہم دعویٰ تو کرتے ہیں محبت رسول کا، سوچو ہم پیارے آقا کی کتنی اطاعت کر رہے ہیں. اور وہ تو ایسے مطاع ہیں جنہیں رب تعالیٰ نے مطاع مقرر فرمایا. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی. سبحان اللہ. اب جب یہ بات آپ نے سمجھ لی کہ محبت کرنے والا محبوب کا مطیع و فرما بردار ہوتا ہے تو دو باتوں کو خیال رکھو. رسول اللہ نے کیا حکم دیا ہے اور کیا عمل کیا ہے، اسے بنظر غیر دیکھو اور خیال کرو کہ آج جو ہمیں دوست بن کر بہکا رہے ہیں، چاہے وہ رافضی ہوں یا شیعہ یا معتزلہ وہ ہوں، جنہیں رافضیوں کا سب سے ادنا طبقہ شمار کیا جاتا ہے، سمجھتے ہیں جو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لمبی لمبی زبانیں کھولتے ہیں. یہاں مجھے چند باتیں عرض کرنا ہے. جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ تمہیدی کلمات جب آپ نے سن لیے تو اب اس آیت طیبہ سے کچھ اکتساب فیض کر لیں. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو حق سننے، حق کہنے اور حق پر استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ کا پیارا رب عز و جل کتاب مبین فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات اس سے مبرہ اور پاک ہے جو یہ لوگ بکواس کرتے ہیں. لہم مغفرۃ واجر کریم. ان کے لیے تو اللہ کی بخشش مغفرت ہے اور ان کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے. یہاں مجھے چند باتیں عرض کرنا ہے. دوست بناؤ تو خوب سوچ سمجھ کر بناؤ. مال لٹ جائے گا کوئی نقصان نہیں، پھر کما لو گے. گھر لٹ جائے گا کوئی نقصان نہیں، اللہ تعالیٰ پھر عطا فرمائے گا. تمہارے پاس جو سب سے بیش قیمت دولت ہے وہ ہے ایمان. اس بھیڑ میں اس ایمان کو نہ گما دینا. انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. انہیں جانو، انہیں پہچانو، انہیں مانو اور اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہو. ایمان کے ساتھ دنیا سے جاؤ تو دونوں جہان میں بیڑا پار ہے. تفضیلی جن کا اعتقاد یہ ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا فصل پہلے خلیفہ ہیں، ہم اہل سنت والجماعت کا اعتقاد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد
تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ فضل و شرف والے، تقوی و تبرع والے، پرہیزگار پاک باز حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن کریم میں عطا فرمایا، 18 آیات طیبات میں ان کے فضائل وارد ہوئے۔ اس کے بعد دوسرا مرتبہ اللہ کے محبوب کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہیں۔ یہ داماد رسول بھی ہیں اور میرے آقا کے چچا زاد بھائی بھی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام تر قربتوں کے باوجود ان کا خلافت میں چوتھا درجہ ہے، اور چوتھے نمبر پر ان کی خلافت ہے۔ جو شخص بلا فصل خلیفہ مانے وہ گمراہ و بے دین ہے، بد مذہب ہے، اس سے اجتناب ضروری ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث طیبہ میں فرمایا، خیر القرون قرنی۔ پہلا لفظ قرنی میں قاف ہے، حضرت ابو بکر صدیق کی طرف اشارہ ہے۔ دوسرا راہ ہے قرن میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ ہے۔ تیسرا عثمان قرنی میں، تیسرا حرف نون ہے، حضرت عثمان غنی کی طرف اشارہ ہے، اور چوتھا حرف قرنی میں یا ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ ہے۔ میں ہزاروں باتیں نہ کہہ کر ایک بات عرض کروں، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تینوں کے دستے مبارک پر بالترتیب بیعت کی اور ان کے تابع فرمان رہے۔ جہاں جہاں حضرت ابو بکر صدیق نے یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرایا اور غزوات میں انہیں بھیجا، وہاں شریک ہوئے اور ان کے ساتھ جنگیں کی۔ اب اگر کوئی شخص ان کی بہادری میں شک کرتا ہے تو وہ ان کا بے ادب ہے۔ انہوں نے جو کچھ کیا حق مان کر کیا۔ اب جو ان کے اوپر اعتراض کرتے ہیں یہ مشاجرات گفتگو کا محل نہیں۔ میں چند آیات طیبات پہلے عرض کرنے سے پہلے یہ بات عرض کر دوں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ عز و جل نے مجھے رسالت کے لیے منتخب فرمایا۔ اس کے بعد پھر سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے صحابہ کو، میرے اصحاب کو منتخب فرمایا، اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ عز و جل نے ان میں میرے لیے خسر منتخب فرمائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے عقد مبارک میں آئیں۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت حفصہ حضور کے عقد پاک میں آئیں۔ تو یہ دونوں حضور کے نکاح میں ہیں، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے خسر ہیں۔ اور دو یہ وہ ہیں بعد والے خلیفہ جن کے عقد میں آقا نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی گئیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب ان کا وصال ہو گیا تو اس کے بعد میرے آقا نے دوسری بیٹی ان کے نکاح میں لی، اسی لیے ان کا خطاب ذو النورین ہے۔ اور ایک بیٹی حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد پاک میں گئیں، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا۔ تو دو خلفائے راشدین میں چاروں میں دو خسر ہیں اور دو داماد ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں میں میرے صحابہ کو منتخب فرمایا۔ میرے آقا تو ان کے بارے میں یہ فرمائیں، اب اللہ رب العزت کے ارشادات دیکھو۔ چند آیات طیبات مختصر وقت میں۔ میرے عزیز نوجوانوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، شیعوں کی چیٹنگ میں مت پڑو، بے دینوں رازیوں بد مذہبوں کی بکواس مت سنو، ان کے واٹس ایپ پر بیانات مت دیکھو اور اپنے علماء کو پریشان مت کرو۔ ایک مسئلہ ایک بار سمجھ لو، اس کی گرہ باندھ دو، ہمیشہ اس کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ ایمان کا حفاظت کے ساتھ بچائے لے جانا ہر فرض سے اہم فرض ہے۔ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔
جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ عشق مصطفیٰ کیا ہے؟ ایمان ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ آؤ کتاب مبین میں دیکھو آپ کا پیارا رب عز و جل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے کیا فرما رہا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کلن وعد اللہ الحسنی، ہم نے ان سب سے بھلائی کا وعدہ کر لیا ہے، تمام صحابہ کرام سے۔ مفسرین فرماتے ہیں یعنی جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ اب اللہ رب العزت تو ان کے جنت کے وعدے کو قرآن میں ذکر کرے اور کوئی شقی القلب بد نصیب انہیں جہنمی بتائے، بتاؤ اللہ کی مانو گے یا ان ملاؤں کی مانو گے جو بے تکی باتیں کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے جب صاف لفظوں میں فرمایا کلن وعد اللہ الحسنی، تمام صحابہ سے ہم نے جنت کا وعدہ کر لیا۔ صحابہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سالے ہیں، ان کی بہن حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے عقد پاک میں آئیں۔ یہ حضرت ام حبیبہ کے حقیقی بھائی۔ ذرا خیال فرمائیے کس کے لیے زبان کھلتی ہے۔ اللہ رب العزت دوسری آیت طیبہ میں ارشاد فرما رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہم ان سے راضی ہو گئے اور وہ ہم سے راضی ہو گئے۔ حضرت خاص ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، وہ ہم سے راضی ہم ان سے راضی، ذالک لمن خشی ربہ، یہ ان کے لیے ہے جو اپنے رب سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ عز و جل نے ایک آیت طیبہ میں فرمایا اولئک هم الصادقون، یہی ہیں وہ لوگ جو سچے ہیں۔ صحابہ اکرام کو اللہ رب العزت سچا فرما رہا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرما رہا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے پکے مومن ہیں، لہم مغفرۃ واجر کریم ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے اور بہترین رزق ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے ارشادات ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے بارے میں کیا ارشاد فرما رہا ہے ذرا دیکھیے۔ اور آج کل کے زبان دراز صحابہ اکرام کے معاملات پر، مشاجرات پر گفتگو میں زبانیں دراز کرتے اور بے باکی کے ساتھ بولتے ہیں۔ سنو سنو، میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طرح ہمیں صحابہ کے آداب سکھائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اکرموا الصحابہ اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی تعظیم کرو۔ اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی تعظیم کرو، لأنہم خیارکم، اس لیے کہ یہ تم میں سب میں بہتر، سب سے اعلیٰ۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابی کا مرتبہ تم کیا جانو، صحابہ اکرام کی شان یہ ہے کہ ان کا ایک رات کی 2 رکعت نماز پڑھ لینا تمہاری تمام زندگی کی تمام عبادات سے اعلیٰ ہے۔ کس کے بارے میں زبان کھولتے ہو؟ کس کے بارے میں بکواس کرتے ہو؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ ہیں کہ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اللہ صحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، لا تسبوہم، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، گالی نہ دو۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں من سبہم لعنہ اللہ تعالی والملائکہ والناس اجمعین، جو شخص صحابہ کو گالی دے اس پر اللہ تعالیٰ عز و جل کی لعنت، تمام فرشتوں کی لعنت، تمام انسانوں کی لعنت۔ لن يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، اللہ تعالیٰ ایسے کا نہ نفل قبول کرے گا نہ فرض قبول کرے گا۔
یہ ہے مرتبہ صحابی۔ صحابہ اکرام کو کیا سمجھا؟ صحابی اس مقدس ذات کو کہا جاتا ہے جس نے اللہ کے حبیب کو اپنی ظاہری زندگی میں اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا یا حضور کی بارگاہ میں حاضر رہا، دامن اسلام میں آیا، اسلام پر قائم رہا، ایمان پر خاتمہ ہوا، وہ صحابی ہے۔ اب اس صحابی کا مرتبہ کیا ہے؟ فتاوی شامی میں علماء احناف کا متفقہ مسئلہ ہے۔ صحابی کی شان یہ ہے، بڑے سے بڑا غوث، بڑے سے بڑا قطب، ابدال قلندر، محدث مفسر، عالم فاضل، ولی کامل، صحابی تو کجا، صحابی کے گھوڑے کی ٹاپ سے جو خاک اڑ کر نتنے میں جمتی ہے اس خاک کی منزل کو نہیں پہنچ سکتی۔ یہ ہے مرتبہ صحابی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہو، گالی نہ بکو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کی برابر سونا خیرات کرے، لو انفق احدا مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کی برابر راہ خدا میں سونا خیرات کرے، ما بلغا مدہم، ان کے ایک مد جو خیرات کرنے، کلو، 1.5 کلو، 2 کلو، 4 کلو جو اگر انہوں نے خیرات کر دیے تو اس کی برابر نہیں ہو سکتا احد پہاڑ کی برابر سونا خیرات کر دو تو، ولا نصیفتن، اور نہ آدھے کی برابر ہو سکتا۔ اور ایک روایت میں ہے میرے صحابی نے اگر 1 مٹھی جو خیرات کر دیا تو اس کا مرتبہ یہ ہے کہ تم میں سے کوئی احد پہاڑ کی برابر سونا خیرات کرے تو اس کو اتنا ثواب نہ ملے گا جتنا 1 مٹھی جو خیرات کرنے۔ اور ذرا سوچو، یہ تو ان جو کا اجر و ثواب ہے جو صحابی کے دستے کرم سے لگے اور فقیر کے دامن میں چلے گئے۔ خود دستے مبارک کی عظمت کا کیا حال، خود جسد پاک کی عظمتوں کا کیا حال ہوگا، یہ دیکھنا ہے تو بصیرت والوں کی نظر سے دیکھو۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری، عالم، متقی، متبحر عالم دین، حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، مقام قادسیہ سے گزر ہوا، اونٹ سے اترے، زمین میں لوٹنے لگے، لوگوں نے سمجھا شاید گرمی لگی ہے، چھاگل سے پانی چھڑکا، آنکھیں کھول دی، فرمایا اشارے سے پانی نہ چھڑکو۔ جب آپ اس سے فارغ ہوئے لوٹ کر ایک طرف بیٹھ گئے، کہا حضور ہم نے سمجھا شاید گرمی لگی ہے اس لیے ٹھنڈک کے لیے پانی چھڑکا، فرمایا نہیں، آج سے ایک زمانہ پہلے صحابہ اکرام کے گھوڑے اس میدان قادسیہ میں دوڑے ہیں، ان کی ٹاپوں سے، گھوڑوں کی ٹاپوں سے جو انوار اور برکات نکل کر اس زمین کے ذروں میں مل گئے، میں نے چاہا کہ میرے جسم سے وہ انوار و تجلیات مس ہو جائے۔ یہ ہے عرفاء کی نظر، صحابہ کا مقام کجا، گھوڑے سے نسبت ہے صحابی کو، پشت پر صحابی ہیں، ٹاپ کو نسبت ہے گھوڑے کی ٹانگ سے، اور ٹاپ کو لگی ہے وہ خاک جس پہ صحابہ کے گھوڑے دوڑے تھے۔ عارف کی نگاہ ان میں انوار و تجلیات دیکھ رہی ہے، اسی لیے میرے آقا نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ مثل ستاروں کے ہیں، جس کی چاہو اتباع و اقتداء کرو، ہدایت پر رہو۔ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد کی نسبت سے 5ویں نسب میں حضور کے 4تھے دادا سے ان کا نسب مل جاتا، عبد مناف، ان کے بیٹے حضرت ہاشم، اسی طرح والدہ کی نسبت سے 5ویں دادا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ ہیں جو میرے آقا کے 4تھے دادا۔ نسب کے اعتبار سے اتنی قربت، اللہ اللہ، ان کے لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعائیں فرمائیں۔ عشق مصطفیٰ کا حال کیا تھا، سبحان اللہ، وصال سے پہلے ارشاد فرمایا میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ تبرکات ہیں، منہ مبارک اور ناخن پاک کا تراشا، سنو جب مجھے دفن کرو
تو میرے آقا کے منہ مبارک میرے منہ میں رکھ دینا اور ناخنوں کا تراشا سینے اور آنکھوں پر رکھ دینا، یہ ہے جذبہ محبت رسول اللہ کے ساتھ۔ ان صحابی رسول کے لیے بے باک ہوتے ہیں۔ ہمارے فقہائے کرام نے فرمایا جو شخص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہنمی کہے وہ بے دین ہو گیا، دائرہ اسلام سے نکل گیا، اس لیے کہ قرآن صحابہ کے عدول ہونے پر شاہد ہے۔ قرآن کریم نے اللہ کی رضا کا ذکر کیا، اور اس آیت طیبہ کو ملاحظہ کیجئے جو میں نے خطبے کے بعد پڑھی۔ اللہ رب العزت فرماتا اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ جو کچھ بکواس کرتے ہیں وہ ان سب سے بری ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے تو مغفرت ہے اور بہترین رزق ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ ان کے جنتی ہونے کی بشارتیں سنائی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اعتقاد کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے اور بدعقیدوں سے بچنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ مذہب حق اہل سنت والجماعت، صاف میرے آقا نے اعلان کر دیا ستفترق امتی 73 ملتا كلهم في النار الا واحدہ۔ قیل من ہی یا رسول اللہ؟ قال ما انا علیہ واصحابی۔ ہمارے ایک حدیث کے سنا دینے سے کیا، آپ حضرات بار بار ہم سے تقریر میں سنتے رہتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا میری امت اعتقاد کے اعتبار سے 73 فرقوں میں بٹے گی، ایک جماعت کے علاوہ سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا جنتی جماعت کون سی ہے؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ جماعت ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے۔ ہمارے ایک ہاتھ میں اہل بیت پاک کا دامن ہے اور ایک ہاتھ میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا دامن۔ جس نے اہل بیت پاک کی اہانت کی اور ان کی شان میں بے باک و گستاخ ہوا وہ خارجی ٹھہرا، اور جس نے صحابہ اکرام کی توہین کی وہ تبرعی رافضی ٹھہرا۔ ان دونوں باطل فرقوں سے دور رہو، ان کی بکواسیں نہ سنو، ان کے الجھٹوں میں نہ آؤ، ان کی دھوکہ دہی میں نہ پڑو۔ اسلام میں سب کچھ صاف صاف بیان کر دیا گیا۔ مذہب حق اہل سنت والجماعت انتہائی واضح ہے، اور دیکھو کہ اہل اللہ کا مذہب کیا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن کبھی وقت ملا تو حضور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی سیرت مبارکہ پر گفتگو کروں گا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کیسے جلیل القدر صحابی ہیں۔ اللہ کے حبیب نے ان پر اعتماد فرمایا، انہیں وحی کی کتابت کا حکم فرمایا، یہ میرے آقا کے محرر رہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک اور اس کے بعد تک تقریباً 20 سال سے زائد آپ نے حکومت فرمائی، اور اسلام کے فروغ کے اور ترقی کے لیے جو کارنامے انجام دیے سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں اذا ذکروا اصحابی فاسکتوا، جب میرے صحابہ کے مشاجرات کا ذکر آئے تو خاموش ہو جاؤ، زبان روک لو، اس لیے کہ وہ سب شان والے ہیں۔ مجھے ذرا بتاؤ تو اگر تمہارے ماں باپ آپس میں بھڑ جائیں تو تم ماں کو مارو گے یا باپ کو؟ ماں کو گالی دو گے یا باپ کو؟ جسے گالی دو گے اپنی آخرت تباہ کرو گے، جسے مارو گے اپنے لیے جہنم بھڑکاؤ گے۔ یہ تو دونوں وہ ہیں جو تمہاری جنت ہیں، ان کے قدموں میں گرو، انہیں راضی کرو، راضی بردا علیحدہ ہو جائیں ٹھیک، ورنہ سکوت اختیار کرو۔ کسی ایک کی دل آزاری، کسی ایک کو ادھر آسانی نہیں۔ جب تمہارے ماں باپ کا درجہ اور گھر کا معاملہ یہ ہے تو ذرا سوچو آگے بڑھ کر کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے مشاجرات، ان کا جینا مرنا سب رضائے مولا کے لیے تھا۔ وہ سب اپنی اپنے مقام پر مجتہد تھے، اور اجتہادی خطا جو ہے وہ معاف ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ عز و جل نے بار بار ان کی مغفرت کا اعلان فرمایا۔ اگر ان سے کہیں کوئی آپسی مشاجرات ہوئے ہیں،
ہمیں اس کے ذکر سے بھی منع فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو حق کہنے، حق سننے، حق پر استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مذہب مہذب اہل سنت والجماعت پر ثبات قدمی عطا فرمائے اور اسی مذہب حقہ پر جلائے، اسی پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔